بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع اللہ پہ توکل. ہم اپنی گفتگو میں یہ دیکھیں گے کہ توکل کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی میں مسائل کو حل کرتے ہوئے کس حد تک مادی اسباب پہ ڈیپینڈ کرنا ہے اور کس حد تک اللہ پہ توکل کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. توکل سے کیا مراد ہے؟ توکل ظاہر ہے جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے حوالے ہی سے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. اور آپ نے بڑا صحیح انٹروڈکشن میں بات بیان فرمائی کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسباب وسائل ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے معاملات چلتے ہیں, ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان اسباب کے پیچھے ایک مسبب الاسباب ہے کہ جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا اور ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا ہے. چنانچہ ہمارے دین نے ہم کو ان دونوں فیکٹرز کے درمیان ایک امتزاج, ایک کمبینیشن کو پیدا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم جہاں مادی اسباب کو بروئے کار لائیں, استعمال کریں, وہاں ہم اللہ پر بھروسہ بھی کریں. دونوں چیزوں کو بیک وقت ایک ساتھ لے کر چلیں. ہم سے یہ توقع کی گئی ہے کہ یہ جو اسباب ہیں یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں, ہم ان کو ڈھونڈیں, ان کو تلاش کریں, ان کو استعمال کریں, ان کو بہتر کریں. لیکن ہمارا یہ یقین ہو کہ اگر اس کی جانب سے حکم اور فیصلہ نہیں ہے تو یہ اسباب ہمارے کام نہیں آئیں گے. اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے مالک نے پیدا کیے ہیں, یہی فطری بات ہے. اور اس نے ان اسباب کو اسی لیے بنایا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کریں اور پھر جب ہم ان کو پورا کریں تو ہم اس رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے یہ تمام اسباب پیدا کیے. ڈاکٹر صاحب, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے شیطان نے ایک دفعہ کہا کہ سنا ہے تمہارا خدا ہر چیز پہ قادر ہے, تو تم یوں کیوں نہیں کرتے کہ خود کو ایک پہاڑ سے گراؤ اور خدا سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں بچا لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا ہم کو آزما سکتا ہے لیکن ہم خدا کو نہیں آزما سکتے. اس کا ریفرنس ہے انجیل متی باب نمبر 4. حضرت عیسیٰ نے اس عمل کو خلاف توکل کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ شیطان نے جو بات تجویز کی تھی بڑی بیوقوفی کی بات تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہے ہیں اس دنیا میں, اسباب کی دنیا میں بھیج کر کہ ہم زندگی کو گزاریں صحیح طریقے سے. اور اگر کہیں قربانی دینے کا موقع آئے اور انسان یہ محسوس کرے کہ اسباب کو حاصل کرنے میں کوئی اخلاقی رکاوٹ ہے تو پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں ہم کو بھیجا کہ ہم ہر طرح کی اوٹ پٹانگ حرکت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ڈال دیں کہ وہ ہم کو سنبھالے رکھے. ظاہر ہے کہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے مجھ کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے, نہ کہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس کو آزماؤں. ہم کو زندگی گزارنی ہے, ہمیں ان اسباب کو استعمال کرنا ہے, لیکن اپنی اخلاقی, اپنی ایمانی اصولوں کے خلاف نہیں, ان سے کمپرومائز کر کے نہیں, بلکہ ان کو اختیار کرتے ہوئے ان کے مطابق. اچھا ڈاکٹر صاحب, انسانی عقل تو بہت محدود ہے اور کئی چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی. ایٹ ٹائمز یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ دو بڑی اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل توکل اللہ کے اوپر ہو, آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی کنٹرول میں سب کچھ ہے, وہی آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا. دوسری جانب انسان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ہمت میں اور اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ رکھے. ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بیلنس کس طرح کریں؟ کیونکہ ایٹ ٹائمز آپ نے کسی چیز میں بھرپور محنت کی ہوتی ہے, آپ کو پھر بھی وہ چیز نہیں ملتی, اور کئی دفعہ کوئی چیز یوں ہی آپ کے پاس آ پہنچتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر اللہ کا پیغام نہ ہوتا تو شاید ہم بھی اس گتھی کو نہیں سلجھا پاتے. لیکن اللہ کے پیغام نے اس کو ایسی خوبصورتی سے سمجھایا ہے, حل کیا ہے کہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس میں ہمیں اپنی امکانی حد تک اسباب کو استعمال اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد رزلٹس کو, نتائج کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے. صحیح. اس لیے کہ ہماری کوشش, ہماری محنت, ہماری خواہشات کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ نکلے. نتیجہ نکلے گا اس فیصلے کے مطابق کہ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں.
اور اللہ کا فیصلہ ہماری کوشش اور اس کی اور حکمتوں کے مطابق ہوگا کہ جن میں سے بہت سی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے. چنانچہ جب یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد کوئی اندھا بہرا ایمان نہیں، بلکہ سوچا سمجھا دلائل پر مبنی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا اور اس دنیا کو چلانے والا اللہ ہے. جب وہ ہے کہ جس نے بنایا اور وہ ہے کہ جو چلا رہا ہے، تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو اس حماقت میں مبتلا کرے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں لازماً اسی کا نتیجہ نکلتا ہے. یہ اس لیے بھی حماقت ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ انسانی تجربے کے خلاف ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تمام اسباب فراہم کر لیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بہت سوچ بچار کرتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ جو ہے بالکل الٹ نکل رہا ہے. اور بعض اوقات بہت تھوڑی کوشش اور صحیح سے نتیجہ بہت زیادہ نکل آتا ہے. اس لیے اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے بھروسے پر اس دنیا میں معاملات کو چلانا ہے، اس کے دیے ہوئے اسباب کے مطابق. قرآن مجید میں جس طرح سے پیغمبروں کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ہدایات دی گئی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور فیصلوں پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ان دونوں کا ایک حسین امتزاج رکھتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، وہی صحیح دینی اور ایمانی زندگی ہے. ناظرین، ہم اللہ پہ توکل ڈسکس کر رہے ہیں. اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اللہ پہ توکل. ڈاکٹر صاحب، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا تھوڑے سے زیادہ سائنس اورینٹڈ لوگ ہیں، سائنس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ریلیجن کی نسبت، وہ اس کو ایک بڑا سست اور نامناسب رویہ قرار دیتے ہیں کہ آپ کسی اندیکھی طاقت کے اوپر چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. آپ اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ میں ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کر کرٹیسائز نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو مذہب کے ماننے والے لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں. صحیح. یقیناً ہم اہل مذہب کا رویہ آج کل اتنا برا ہے کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی یہ سمجھے کہ یہ تو اصل میں انہوں نے ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈال کر اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیا ہے، تو اس کا ایک امکان ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سائنسدان لوگ اتنے ذہین ہیں کہ وہ پوری کائنات کی سیر کر لیتے ہیں، اس کے حقائق اور راز جاننے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دنیا آپ سے آپ نہ بنی ہے، نہ آپ سے آپ چل رہی ہے. صحیح. اور نہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کوشش کرتے ہیں تو لازماً اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے. اور نہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو وہ بہت حقیر اور کم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ لازماً حقیر اور کمزوری رہتے ہیں، بلکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ انہی میں سے بعض لوگ وہ کارہائے نمایاں انجام دے دیتے ہیں کہ جن کی توقع نہیں کی جا سکتی. دنیا کی زندگی کے واقعات پر اگر انسان آبجیکٹیولی بغیر تعصب کے غور کرے تو وہ جلد یا بدیر لازماً اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اس دنیا کو کوئی اور چلا رہا ہے اور اسی کے فیصلے کے نتیجے میں معاملات طے پاتے ہیں. یہ انسانی سستی ہے. ظاہر ہے کہ یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے ابھی بات پہ غور نہیں کیا، ورنہ ان کو اصل بات کو سمجھ کر اس پر تنقید کرنی چاہیے. انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اس دنیا کو کوئی نہیں چلا رہا بلکہ یہ آپ سے آپ چل رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس بات کو ماننے کے لیے آدمی کو ایک بہت بڑا بدھو ہونے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کا چپا چپا پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ایسا خالق ہے کہ جو انتہائی قدرت رکھنے والا، بہت رحمان رحیم ہے، اس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ ہم سائنٹیفک اورینٹڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو سائنس میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، خلا میں بھی ہوا ہے، اتنا کچھ بنا لیا، ان کے لیے تو یہ بات سمجھنی شاید زیادہ آسان ہونی چاہیے کہ اگر کسی معجزے کے تحت یہ دنیا ایک دفعہ بن بھی گئی تو یہ ایک سسٹم میں اس کا چلنا، سیاروں کا ایک مستقل ایک ہی آربٹ میں ہمیشہ سے گھومنا، یہ سب کچھ اتنا سسٹمیٹک کیسے چل رہا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت سے مذہبی لوگوں کا اندھا عقیدہ ہے، آپ یقین جانیے کہ ان سائنسدانوں کا اس سے زیادہ اندھا عقیدہ ہے. وہ جن باتوں کو مان رہے ہیں وہ ناقابل فہم ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے بارے میں ایک عقیدہ رکھ لیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو رہا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو اصل میں مذہب
اور مذہب کے غلط تصور سے ریئیکشن کا شکار ہیں، باغی ہو گئے ہیں۔ اور اس میں میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض صورتوں میں اصل میں اہل مذہب کی غلطی ہے کہ انہوں نے مذہب کا ایک ایسا بھونڈا تصور ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس میں ان کے انٹیلیجنٹ سوالات کے جواب نہیں دیے جاتے، ان کی بات، ان کی تنقید پر ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اور خود دھڑلے سے بڑے اعتماد سے اہل مذہب کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو اندھا بہرا ایمان ہے، ہمارا تو بلائنڈ فیتھ ہے، ہم تو بغیر سوچے سمجھے مانتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ اپنی اتنی خوبصورت چیز کی اتنی بیکار توجیہ پیش کریں گے تو اس کے بعد سائنسدان شاید حق بجانے میں کہ وہ ان کے اس موقف پر تنقید کریں اور اس کو نہ مانیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، ایک وقفہ لیں گے مختصر سا۔ ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین، ہم اللہ پہ توکل ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ہیں جو شاید محنت بھی کرتے ہیں، تھوڑی بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہوں، لیکن جب وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوتے تو تقدیر کا لکھا سمجھ کر چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کون سی وہ تھن لائن ہے جہاں پہ توکل اور تقدیر اکٹھے چل رہے ہیں اور ہمیں سمجھنا ہے کہ کہاں پر کون فال کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بڑی خوبصورت مثالیں ہیں کہ جو ہم کو ہمارے اپنے دین اور ہماری روایات میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی سادہ مشہور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ان کے ایک ساتھی آئے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ تم نے اپنے اونٹ کا کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی اونٹ کو رسی سے باندھ کے آؤ گے تو پھر تمہیں اللہ پر امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس کو سنبھالے رکھے گا، ورنہ وہ بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو روکے گا نہیں۔ یعنی آپ نے تدبیر کی نہیں، آپ نے تدبیر کرنی ہے جتنا کہ آپ کے لیے ممکن ہے، اس کے بعد پھر آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نماز کے وقت یہ ہدایت دے رہا ہے کہ تم آدھے لوگ نماز پڑھو اللہ کے پیغمبر کی امامت میں، اور بقیہ آدھے لوگ حفاظت کرو، اور وہ کہ جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ ان کو ریپلیس کریں کہ جنہوں نے نماز ابھی نہیں پڑھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم جماعت پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے نمٹ لے گا۔ تو یہ ایک امتزاج، ایک بیلنس ہے کہ جو تدبیر اور اللہ پر بھروسے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس نقصان کی کوئی اپنی تدبیر میں، اپنی محنت میں، اپنی کوشش میں تو کمی نہیں تھی۔ اگر پورا اطمینان ہو جائے کہ نہیں اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ تھا اور مجھے اللہ کے فیصلے پر پورا اطمینان ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہنے کو، کیونکہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسا سوال پوچھنا بڑی ناشکری لگتی ہے، لیکن پوچھیں گے تو مسئلوں کے حل ملیں گے ہمیں۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ صبر، زیادہ توکل کر رہے ہوتے ہیں وہ تنگ دست بھی رہتے ہیں، وہ مشکلات میں بھی رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کی کیئر ہی نہیں کرتے، ہر طرح کے ذرائع اختیار کر لیتے ہیں کامیابی کے لیے، ان کو بہت کچھ مل بھی جاتا ہے۔ تو جن کو نہیں مل رہا، جو صبر بھی کر رہے ہیں، جو توکل بھی کر رہے ہیں، جو کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ تھوڑا سا اپنی آبزرویشن کا دائرہ بڑھائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بہت کامیاب لوگوں میں وہ بھی ملیں گے کہ جو اللہ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے، لیکن جتنی محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بہت کم پاتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کو اپنے لیے اپنی نالائقیوں، کوتاہیوں اور اپنے سستی کو کی جگہ پر اس کو ایک آڑ، ایک بہانہ بنا لیتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ جیسے قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے نا کہ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، تم دیکھو گے کہ وہ لوگ بھی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی کہ جو اللہ سے بالکل بے نیاز ہو کے زندگی گزارتے ہیں، دونوں کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنی عطا سے نوازا ہے۔ لیکن بہرحال انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے۔ یہ تو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے مجھے کھانے کو زیادہ ملے گا، میرا گھر زیادہ بڑا ہوگا، میری گاڑی زیادہ لمبی ہوگی۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ، بہت سے سمجھدار ذہین لوگ، ان کا دنیا میں مطمع نظر یہ نہیں ہوتا کہ انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ صحیح بات کیا ہے۔
ان کا مقصد، ان کی منزل، ان کا مطمع نظر زیادہ سے زیادہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بینک بیلنس کس طرح سے بڑھ جائے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ مادی ایکسپیکٹیشنز بالکل نہیں رکھنی نہیں، میں یہ نہیں چاہیے؟ کہہ رہا، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کے مابین ایک توازن ہونا چاہیے. مادی وسائل کو حاصل کرنا، دنیاوی خوشی کے لیے جستجو کرنا کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن اللہ کی بتائی ہوئی اخلاقی حدود اور اللہ پر ایمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر. ناظرین، توکل پہ بات ہو رہی تھی، اللہ پہ توکل. اتنی بڑی ذات پہ توکل جب آپ کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی معاملے میں آپ پیچھے رہ جائیں یا آپ نے جو چیز مانگی تھی وہ آپ کو نہ ملے. ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ حکمت سے بھری وہ ذات یہ بہتر جانتی ہو کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں، یا آپ کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کب دینا ہے، کس مقام پہ دینا ہے. ظاہر ہے یہ فیصلے اس سے بہتر کون کر سکتا ہے. صرف ضرورت ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے کی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.